بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فضیلت کے ایام کو یا کسی بھی افضل دن کو کس طرح سے گزارا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ جو فضیلت کے دن ہیں وہ رمضان کے ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہو، راتیں ہوں، وہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہوں، وہ یوم عرفہ ہو یا کوئی بھی فضیلت کا دن ہو، ان میں بہترین اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے فرائض کو دیکھیے کہ وہ کامل ہیں یا نہیں۔ اگر فرائض میں کمی اور کوتاہی ہے تو پھر نوافل میں آپ کی چستی کوئی زیادہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکے گی، اور اگر آپ نے اپنے فرائض کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کر لیا تو یقیناً آپ نے ان دنوں کی یا اس دن کی یا ان راتوں کی یا اس رات کی فضیلت کو اپنانے کی بھرپور کوشش کر لی۔ دوسرے نمبر پر آپ محرمات سے بچیے۔ افضل دنوں میں، افضل راتوں میں اور افضل ایام، اوقات یا مقامات پر اگر آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے تو یقیناً آپ نے ان کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ایک بڑی کوشش کر لی۔ تیسرے نمبر پر اگر ان دنوں، ان راتوں یا ان اوقات یا ان مقامات کے متعلق کوئی خاص بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یا بتائی ہے، کوئی خاص کلمات سکھائے یا بتائے ہیں تو پھر ان کو کثرت سے ادا کیجئے۔ جیسے لیلۃ القدر میں آپ نے سکھایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یوم عرفہ کے متعلق آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھے نمبر پر پھر یہ ہے کہ آپ نوافل کی کثرت کیجئے۔ نوافل کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو آپ پر کرنا فرض تو نہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ بہت بڑے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کثرت کیجئے۔ اور ان نوافل میں بھی ان کاموں کی کثرت کیجئے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فضیلت، کسی عظمت اور کسی اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہو، یعنی جو افضل اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا، جیسے کہا احب الاعمال الی اللہ، جیسے آپ نے کہا کہ فضیلت والے اعمال میں سے یہ ہے۔ ان اعمال کو کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ ان میں کون کون سے اعمال ہیں؟ ان میں تہجد کا پڑھنا، اشراق کا پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنا، ان ایام میں قرآن کی تلاوت کرنا ان نوافل میں، اور اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرنا، کسی کا قرض ادا کر دینا، اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس کو مہلت دینا یا اس کا قرض معاف کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بڑوں کی تکریم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور انتہائی مؤدبانہ طریقے سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، ان کو کچھ کھلانا، ان کو پلانا، ان کی مدد کرنا، اسی طرح سے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں میں سلام کو عام کرنا، لوگوں میں ان کی خیر خواہی کے لیے اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ جانا، اور لوگوں میں لوگوں کی بھلائی، فلاح و بہبود کے لیے محنت کرنا، مل کر بھی، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ اسی طرح سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے ان تدخل السرور فی قلب اخیک المؤمن، کہ آپ اپنے مومن بھائی کے دل میں سرور اور خوشی کو پیدا کریں۔ تو وہ تمام اعمال جن کی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی یا جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کو ان ایام میں یا ان اوقات میں یا ان مقامات پر بجا لانا یہ ایک بہت بڑی نیکی، اور ان افضل ایام یا ان افضل اوقات یا ان افضل مقامات میں ان کی افضلیت کو حاصل کرنا اور ان کی عظمت کے اہتمام کرنے میں سے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اس ترتیب سے ان دنوں سے، ان ایام اور ان اوقات سے اور ان مقامات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق سے نوازتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔